جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور نہیں ہے بیچ میں، جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ قاضی بیضاوی ان دونوں لفظ کے بارے میں تحقیق پیش کر رہے ہیں کہ اسمان، کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ الرحمن اور الرحیم، قاضی بیضاوی نے اسمان کہا۔ کیا کہا؟ اسمان، کہ یہ دونوں اسم ہیں، صفتان نہیں کہا، کیونکہ یہ دونوں صفت ہیں، تو پھر اسم کیوں کہا ہے نا؟ الرحمن تو متفقہ طور پر صفت کا صیغہ ہے، لیکن رحیم کے بارے میں اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ سیبوئے اور خلیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ الرحیم اسم فاعل برائے مبالغہ ہے، یعنی ایسا اسم فاعل ہے جس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو چونکہ، اور دوسرے محققین کہتے ہیں کہ نہیں، صفت کا صیغہ ہے رحیم، یعنی صفت مشبہ ہے نا۔ قاضی بیضاوی نے اس لیے اسمان کہا تاکہ جو ہے سیبوئے اور خلیل کے مذہب کا بھی احاطہ ہو جائے کہ جو لوگ اسے اسم فاعل مانتے ہیں، صفت مشبہ نہیں مانتے، ان کے مذہب کا بھی احاطہ کرتے ہوئے قاضی بیضاوی نے اسمان کہا، یہ دونوں اسم ہیں۔ اسی لیے آگے یہ کہہ رہے ہیں بنی للمبالغہ، کیا ہے؟ مبالغے کے لیے لایا جاتا ہے، مبالغے کے لیے مبنی ہے یہ، یعنی مبالغے پر مبنی ہے یہ دونوں اسم۔ الرحمن تو بلا شبہ جو ہے مبالغہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ صفت مشبہ ہے۔ جیسے غضبان صفت مشبہ ہے غضب سے، ویسے رحمان تو صفت مشبہ کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ صفت مشبہ دوام و استمرار اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے نا۔ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے بتایا، وہی بول رہے ہوں۔ یعنی یوں کہہ لیں آپ، صفت مشبہ کے اندر معنی جو ہوتا ہے اس میں تجدد نہیں ہوتا، اس میں حدوث نہیں ہوتا،
بنسبت تمام افعال کے، اور اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ ہیں تو اس کے اندر جو ہے تجدد و حدوث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگر الرحیم صفت رحیم، الرحیم کا صفت مشبہ کا صیغہ ہونا متعین ہوتا تو پھر مبالغہ کا معنی ہونا بھی متعین ہوتا، کیونکہ صفت مشبہ کے معنی میں دوام ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے نا. تو جہاں استمرار و دوام ہوگا وہاں مبالغہ ہے نا. لیکن یہ متعین ہے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اسم ہے، اسم فاعل ہے. تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں اگر اس میں فاعل بھی ہے، جیسے سیبوئے کا مذہب ہے، خلیل کا مذہب ہے، مگر اسے مبالغے کے لیے جو ہے لایا ضرور جائے گا، یعنی اس کے اندر مبالغے کا معنی ضرور پایا جائے گا اگرچہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو، ہے نا. اسی لیے انہوں نے بنیا للمبالغہ کہا. سمجھ میں آئی بات؟ من رحمہ، اب یہ یہاں سے بتا رہے ہیں مشتق کس سے ہے؟ رحیمہ سے مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ کل غضبان من غضبہ، تو جیسے غضبہ سے غضبان، ویسے رحیمہ سے رحمان، رحیمہ سے رحمان. والعلیم من علمہ، اور علمہ سے علیم. صفت مشبہ کیا چیز؟ باب لازم سے آتا ہے، باب متعدی سے نہیں. اور رحیمہ یرحمو، رحیمہ فلان فلانا، فلاں نے فلاں پر رحم کیا، یہ متعدی ہے. اس سے صفت مشبہ رحمان کیسے آ سکتا ہے متعدی سے؟ ایک سوال. جیسے آپ دیکھیے غضبہ یغضب، یہ لازم ہے، اس سے اس سے صفت مشبہ غضبان تو آ سکتا ہے، کیونکہ غضبہ یغضب کیا ہے؟ لازم ہے. کون متعدی ہے؟ لغت دیکھو، وہ اغضبہ سے آئے گا متعدی، غضبناک ہونا ہے نا. تو قاضی بیضاوی نے جو یہاں مثال پیش کی ہے، اور جس مثال کے ذریعے سمجھانا چاہا کہ جیسے رحیمہ سے رحمان صفت مشبہ ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے غضبہ سے غضبان. لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غضبہ اگرچہ باب سمیع سے ہے، جیسے رحیمہ باب سمیع سے، رحیمہ کس سے ہے؟ باب سمیع سے، دونوں سیم باب سے ہیں، لیکن ایک متعدی ہے اور ایک کیا ہے؟ لازم ہے. لازم کون ہے؟ غضبہ. اور صفت مشبہ یہ باب لازم ہی سے آتا ہے، کس نے؟ متعدی سے نہیں آتا. تو رحیمہ تو متعدی ہے، تو پھر اس سے جو ہے صفت مشبہ رحمان لانا کیسے درست ہوگا؟ اسی طریقے سے یہی اعتراض پڑے گا کہ آپ رحیمہ سے رحیم مانتے ہو، ہے نا، جیسے علیمہ سے علیم آیا ہے نا.
تو علمہ یعلم متعدی ہے، مگر اس سے صفت کا صیغہ علیم آیا ہے نا؟ کیا آیا ہے؟ علیم آیا ہے۔ تو یہ آنا درست ہے کیونکہ علمہ تو متعدی ہے نا، کیوں؟ علم تو زیدن فاضلہ، یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ تو پھر کیسے لانا صحیح ہوگا رحمہ سے جو ہے رحمان، یعنی رحمان کو رحمہ سے مشتق مانو گے تو یہ ماننا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہاں متن میں نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ باب لازم ہی سے صفت مشبہ آتا ہے، مگر وہ باب جو متعدی ہوں اور ان سے کوئی لازم نہ ہو تو اسے لازم بنا لیا جاتا ہے۔ کیا کر لیا جاتا ہے؟ جیسے لازم کیسے بنایا جاتا ہے؟ یعنی متعدی فعل متعدی کو منتقل کر کے فعل لازم بنا لیا جاتا ہے۔ کیا کر لیا جاتا ہے؟ یعنی متعدی باب متعدی کو باب لازم کی جانب منتقل کر دیا جاتا ہے، یعنی رحیمہ کو باب لازم کرومہ رحومہ کی جانب منتقل کر دیا گیا، اور پھر اس سے جو ہے اس کو صفت مشبہ لایا گیا۔ اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے علیمہ سے علیم نہیں، علومہ کی طرف منتقل کیا گیا، یعنی متعدی سے باب لازم کی طرف منتقل کیا گیا، پھر اس سے جو ہے علیم آیا، ہے نا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نقل مکانی کلام عرب میں جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کل غضبان من غضبہ والعلیم من علمہ، جیسے کہ علمہ سے علیم اور غضبہ سے غضبان جو ہے صفت مشبہ ہے۔ والرحمۃ فی اللغۃ رقۃ القلب وانعطاف یقتضی التفضل والاحسان۔ اور رحمت لغت میں رقۃ القلب کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ وانعطاف قلب کی رقت اور میلان کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ جو تفضل و احسان کا تقاضا کرے۔ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رحمت یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، کیا ہے؟ رحمت صفت ہے نا؟ جو رحمت اللہ رب العزت کی صفت ہے اس کا معنی ہے رقۃ القلب اور انعطاف، یعنی میلان، یعنی قلب کا رقیق ہونا، نرم ہونا اور مائل ہونا، ایسا مائل ہونا کہ احسان کا تقاضا کرے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو قلب سے پاک ہے، پاک ہے نا؟ جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ تو پھر رحمت کا کیا معنی ہوگا جی؟ تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قلب ہو، کہ رحمت کہتے ہیں کہ قلب کا رقیق ہونا، ہے نا؟
تو یہاں پر قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے رحمت کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ قلب کا رقیق ہونا، مائل ہونا۔ لغوی اعتبار سے رحمت کا معنی رقت قلب ہے۔ مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے لیے قلب ہے اور اس قلب کا رقیق، وہ قلب جب رقیق ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، جو تفضل اور احسان کا جو ہے تقاضا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے قلب ہے۔ جب قلب ہی نہیں، نہ جسم ہے نہ جسمانیات ہے، تو رقیق ہونے کا کیا مطلب؟ کون سی چیز رقیق ہوتی ہے جی؟ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ جو آپ معنی بتا رہے ہیں یہ لغت کے اعتبار سے معنی ہے رحمت کا، کہ رقت قلب اور میلان کا نام ہے جو تفضل اور احسان کو چاہتا ہے۔ وَمِنْهُ الرَّحْمُ، اور اسی سے کیا ہے؟ رحم ہے۔ لِعِنْعِطَافِ عَلَى مَا فِيهَا، کیونکہ وہ اس پر جو ہے مائل ہوتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، یعنی جو رحم میں، یعنی عورت کے یوٹرس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل نہیں، رحم کیا کہتے ہیں؟ رحم ہے نا۔ وَمِنْهُ الرَّحْمُ، یعنی عورت کا یوٹرس، اسی لیے اس رحم کو رحم کہا جاتا ہے کہ اس کے رحم میں یعنی یوٹرس میں جو ہوتا ہے وہ رحم اس پر مائل ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو جو ہے رحم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو رحمت کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم والا ہے، تو اس رحم کا کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دو چیز ہے، ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے مسبب۔ کیا ہوتا ہے؟ فضل و احسان یہ ہے مسبب، اور فضل و احسان کا سبب ہے رقت قلب۔ جب تک کہ قلب رقیق نہیں ہوگا تو فضل و احسان نہیں ہوگا، ہے نا۔ فضل و احسان، ایک انسان دوسرے انسان پر بھلائی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا قلب جو ہے رقیق ہو جاتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر رحمت کا جو لغوی معنی ہے کہ قلب کا رقیق ہونا جو تفضل اور احسان کا تقاضا کرے، یہاں پر سبب مراد نہیں ہے بلکہ مسبب مراد ہے نا؟ اور اسے مجاز مرسل کہتے ہیں بلاغت میں، کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے۔ جیسے عیون مانے جاسوس ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ سبب جو ہے آنکھ سے دیکھتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، تو اس لیے کہ چونکہ وہ آنکھ سبب ہے، لیکن مراد کیا لیا گیا؟ مسبب۔ تو یہ مجاز مرسل کے طور پر ہے کہ یہاں پر رحم والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فضل و احسان والا ہے نا۔ اب یہ چیز دیکھیے، مسبب کو کبھی منتہا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
کبھی مسبب کو غایت کہتے ہیں، ہے نا، اور سبب کو کبھی مبدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبدا بھی کہتے ہیں. مبدا کی جمع مبادی، اور غایت کی جمع غایات. مسبب کو غایت بھی کہتے ہیں اور منتہا بھی کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے لیے رحمان الرحیم کہا گیا ہے، یہ مبدا کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ مبدا تو رقت القلب ہے، سبب تو رقت القلب ہے، بلکہ منتہا، غایت اور مسبب یعنی تفضل اور احسان، غایت کے اعتبار سے کہا گیا ہے. اسی لیے آگے وہ جواب دیتے ہیں، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَایَاتِ الَّتِي هِیَ أَفْعَالٌ. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء ان غایات کے اعتبار سے ملحوظ ہوتے ہیں، ان مسببات کے اعتبار سے ملحوظ ہوتے ہیں جو کہ افعال ہیں. کیا ہیں؟ دون المبادی، نہ کہ مبادی کے اعتبار سے، یعنی مبدا کے اعتبار سے نہیں. التی تکون انفعالات، جو کہ انفعالات ہوتے ہیں. یعنی انفعالات کا مطلب اثر قبول کرنا ہے. قلب کا رقیق ہونا، تو کس نے رقیق کیا قلب کو؟ آپ کو رحم نہیں آتا؟ تو کہتے آتا ہے. رقت قلبی آپ پر طاری ہوتی ہے نا، عارض ہوتی ہے رقت قلب. رقت بھی حادث، اور حادث جو ہے رب تعالیٰ پر جو ہے طاری نہیں ہو سکتا ہے نا. سمجھ رہے نا؟ تو مبادی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مبادی تو انفعالات ہیں. انفعال کا مطلب اثر قبول کرنا، اور مبادی، مبدا کیا ہے یہاں پر؟ رقت قلب، قلب کا رقیق ہونا یعنی اثر قبول کرنا، قلب کا نرم ہونا ہے نا، مائل ہونا. متاثر ہوتا ہے قلب، رحم کرتا ہے. تو مبدا کے اعتبار سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اسما نہیں لیے گئے. کس اعتبار سے لیے گئے؟ غایات کے اعتبار سے، مسببات کے اعتبار سے، منتہا کے اعتبار سے. منتہا کیا ہے؟ فضل و احسان ہے نا. سمجھ میں آ گئی یہ بات کی نہیں بات؟ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء ان غایات کے اعتبار سے ملحوظ ہوتے ہیں جو کہ افعال ہیں، دون المبادی، نہ کہ مبادی کے اعتبار سے، یعنی اسباب کے اعتبار سے نہیں. التی تکون انفعالات، جو کہ انفعالات ہوتے ہیں. والرحمن ابلغ من الرحیم، اور رحمان جو ہے رحیم سے زیادہ بلیغ ہے. لأن زیادت البناء تدل علی زیادت المعنی، اس لیے کہ بنا کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، جیسے قطع اور قطع میں، اور کبار و کبار میں. رحمان رحیم سے زیادہ بلیغ ہے. قاضی بیضاوی یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحیم الرحمن کیوں نہیں کہا؟ رحمان کو پہلے کیوں کہا؟ ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا نا بسم اللہ الرحیم الرحمن، بلکہ اللہ نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان کو پہلے کہا اور رحیم کو بعد میں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رحمان کے اندر ابلغیت زیادہ بلیغ ہے رحیم سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے رحمان 5 حرف ہیں، اور رحیم میں 4. تو زیادتی کس میں ہے؟ جس میں زیادہ کلمہ ہو تو وہ کلمہ تو فضول میں تو زیادہ ہوگا نہیں، کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے. تو کہتے ہیں بنا کی جو زیادتی ہے، اگر کسی کا وزن زیادہ ہے، 3 حرفی 2 حرفی
4 حرفی ہے نا، رباعی، ثلاثی، ثنائی. تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس میں وزن کی زیادتی ہوتی ہے وہ معنی کی زیادتی پر بھی دلالت کرتا ہے. جیسے قطعہ معنی کاٹنا، اور قطع کے معنی خوب کاٹنا. کبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور کبار کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. کب بار 5 اور کبار 4، قطع ثلاثی اور قطع رباعی. تو دیکھیے یہاں بنا کی ذاتی ہو گئی تو مبالغے پہ دلالت کرتا ہے. اس لیے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو، نہیں خوب چرچا کرو. کیا ہے؟ خوب چرچا کرو. اور نعمت کون ہے؟ حضرت ابن عباس سے فرمان موجود ہے بخاری جلد اول میں، جلد 2 میں، محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے. اب دونوں کو ملا لیجئے، میلاد کا ثبوت ہو جائے گا، ہے نا. تو رحمان رحیم سے زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ وزن کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے. کما فی قطع و قطع، جیسے قطع اور قطع میں، اور کبارن اور کبارن میں. بس